الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے جانے کے بنیادی مقاصد میں سے دو تین اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ آج اسی کی کچھ بچی ہوئی باتیں عرض کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا اور جو بابرکت تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے، آپ کے ذریعے سے اس دنیا کو اور اس دنیا کے انسانوں کو جو کچھ ملا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو نبی کے طفیل میں بندوں کو دیا جا رہا ہے یا قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے جن مقاصد کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان میں سے ایک چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دی جائے اور حکمت کی تعلیم دی جائے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، نبی کا کام دنیا میں اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنانا ہے، بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا ہے اور لوگوں کے عقائد کو اور ان کے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عقائد کی گندگی میں پڑے ہوئے لوگوں کو عقیدے کی گندگی سے نکالا اور نظریات عقائد کی پاکیزگی کے ماحول میں ان کو ڈھالا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کا ایک کام لوگوں کو کتاب کی تعلیم دینا بھی ہے اور حکمت کی تعلیم دینا بھی۔ نبی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرآن لے کر آئے تھے اور اس اللہ کے قرآن کے ذریعے سے پوری انسانیت کو علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا جو کمال رکھا ہے وہ علم میں رکھا ہے۔ علم سے دور ہو کر کوئی انسان دنیا میں کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں کامل ہونا چاہتا ہے، اپنے آپ کو باکمال بنانا چاہتا ہے، تو اس کو علم سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ فرشتے بھی تو تھے اور بھی مخلوق تھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے خاص منشے کے بنیاد پر، خاص منشے کے تحت۔
فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا بھی تھا کہ اے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو خون خرابہ کریں گے، فساد مچائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جہاں تک آپ کی عبادت کرنا ہے، آپ کی بڑائی بیان کرنا ہے، وہ کام تو ہم کر لیں گے نا۔ فرشتوں نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں نے یہ بات کہی تھی اللہ کے سامنے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے وہ باتیں بھی معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ انسانوں کے پیدا کرنے میں کیا حکمتیں ہیں اس کو اللہ جانتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ہم سب کے دادا سیدنا آدم پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام یاد دلائے، کچھ چیزوں کا علم دیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو، اور ساتھ میں فرشتے بھی تھے۔ جب علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، دیکھو ذرا سا ان کا ٹیسٹ لے لو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ تم بھی ذرا یہ سارے نام پڑھ کے سنا دو، جو کچھ سنے تھے یاد ہوں گا تو بتا دو۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھا دیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان کو جب پیدا کیا اللہ نے تو سب سے پہلے جو چیز ان کو دی وہ علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی خوبی کو، جس خوبی کو بنیاد بنا کر فرشتوں کے سامنے جتایا وہ بھی علم تھا، اور جس خوبی کی بنیاد پر سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں سے آگے بڑھ گئے وہ علم تھا۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کا اصل کمال علم میں ہے، جتنا آدمی کا علم سے رشتہ جڑے گا اتنا آدمی میں کمال پیدا ہوتا جائے گا۔ کیوں ایسا؟ کیوں ایسا؟ اس وجہ سے کہ یہ علم علیم سے نکلا ہے، اور علیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، علیم اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ سے جو علم نکلا ہے، یہ علم جب لوگوں کے اندر جائے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے گا، اور یہ دنیا میں پائے جانے والے کسی بھی انسان کا سب سے بڑا کمال، اور یہ کمال پیدا کرنے کے لیے انسانوں میں، امتیوں میں، بندوں میں اللہ نے نبی کو بھیجا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کا کام تھا لوگوں کو کتاب کا علم سکھانا، قرآن مجید کا علم سکھانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو علم کی کتاب بنایا، ہدایت کی کتاب بنایا، نور کی کتاب بنایا۔ قرآن کے اندر ہدایت کا نور چھپا ہوا ہے، قرآن علم والی کتاب ہے۔ آدمی اگر قرآن مجید کو تنہائیوں میں اپنے سمجھنے کی کتاب بنا لے، پڑھنے کی کتاب بنا لے، غور و فکر کرنے کی کتاب بنا لے، تو پھر دماغ کی بند کھڑکیاں کھلتی جائے گی، اور قرآن سے آدمی کو وہ سب کچھ ملے گا جو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے انسان کو دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، امام اکبر شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ۔
کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قرآن میں کیا پایا؟ قرآن کو اتنا جستجو سے آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہو، قرآن میں آپ کو کیا ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن مجید کے اندر 70,000 ٹائپ کا الگ الگ علم ملا۔ 70,000 سبجیکٹ ہوتے ہیں نا اسکولوں میں، الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ تو شیخ محی الدین ابن العربی نے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید میں 70,000 قسم کے الگ الگ سبجیکٹ ملے۔ سبحان اللہ، کیا علم ہے، کیا قرآن ہے، کیا کتاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو علم بھر بھر کر دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ صدیاں گزر گئی اس قرآن کے نازل ہو کر، ان صدیوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں علماء اہل علم ایسے گزرے جنہوں نے قرآن کو اپنی بنیاد بنایا، قرآن پر انہوں نے غور و فکر کیا، قرآن کی ایک ایک آیت کی انہوں نے تشریح کرنا شروع کی، تفسیر کو بیان کرنا شروع کیا، لاکھوں صفحات انہوں نے قرآن مجید کے اوپر ریسرچ کر کر لکھ ڈالے۔ ہر عالم کی بات دوسرے عالم سے جدا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے ظرف کے بقدر قرآن سے علم دے دیا۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ اس کمال کو بندوں کو پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ انہیں رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے والوں کے امام تھے وہ۔ صحابہ نے قرآن مجید کو اللہ کے نبی سے سیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو اس میں اتنی کشش ہوتی تھی اور اتنا مزہ ہوتا تھا۔ جبریل امین جب اس قرآن کو اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ کے سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب جبریل امین پڑھے تو آپ ان کے پیچھے پیچھے اپنی زبان کو مت ہلائیے، رک جائیے، تھوڑا جلدی مت کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں گے، پڑھائیں گے اس کو۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبریل قرآن کو پہلے پڑھ لے تو اس کے بعد اطمینان سے آپ پڑھیے، بھولنے کا ڈر مت کیجیے، ہم قرآن کو محفوظ کریں گے، اللہ نے وعدہ کیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا علم بھی ہم ہی بیان کریں گے، آیتوں کا مطلب بھی بیان کیا جائے گا، سب سکھایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک موقع پر، اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ نے مجھے پچھلے والوں کا بھی علم دیا، بعد والوں کا بھی علم دیا، اور اتنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے دیا۔ قرآن کے معانی بیان کیے، تفسیر کو بیان کیا، اس کے مطالب سمجھائے، قرآن میں غوطہ زنی کرنے کا، قرآن کی تل میں جا کر وہاں سے ہدایت کے موتیوں کو چن کر نکالنے کا ڈھنگ بتایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بھی بیان کیا گیا اسی قرآن میں، اور یہ بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین اور آخرین کا، پہلے والوں کا اور بعد والوں کا، قیامت تک آنے والوں کا، سب کا علم دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ کو یہ جتنا علم دیا گیا نا،
یہ تو ہے علم کی ایک کوالٹی، ایک معیار ہے، ایک کوانٹٹی ہے اس کی، مگر یاد رکھو کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا علم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا سا علم دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنی علیم و خبیر ذات ہے جس نے اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو اور امام الانبیاء کو علم دیا، اور یہ ذمہ داری دے کر بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ، جا کر میرے بندوں کو قرآن سکھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن سکھایا، قرآن کے الفاظ سکھائے، قرآن کا ترجمہ سکھایا، قرآن کا مطلب سکھایا، پڑھنے کا طریقہ سکھایا، قرآن کے آداب سکھائے، قرآن سے کیسے ہدایت لی جاتی ہے وہ سکھایا آپ نے۔ قرآن کے شروع میں ہی دیکھو نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو نبی نے امت کو یہ بتا دیا قرآن پڑھ کر کہ تمہارے اندر جتنا تقویٰ ہوگا تم قرآن سے اتنا فائدہ اٹھا سکو گے، اور اگر زندگی تقوی سے خالی ہے، پرہیزگاری سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اگر زندگی خالی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے اگر زندگی خالی ہے، تو پھر آدمی قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تقوی کے اس معیار پر تربیت فرمائی جہاں پہنچ کر ادنا سے ادنا سمجھے جانے والے صحابی بھی قرآن سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ پرہیزگاری انسان میں آئے گی، تقوی آئے گا، خوف و خشیت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے گا، گناہوں سے آدمی بچے گا، قرآن سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اللہ نے قرآن کو بھی کیسا بنایا؟ اگر آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، صرف آپ پڑھ رہے ہیں، تو بھی آپ کو ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہے۔ دنیا کی واحد کتاب ہے، ایک لوتی کتاب ہے قرآن، جس کو پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ایک ایک حرف پر ملتے ہیں۔ اور بس اتنا ہی نہیں کیا، اللہ نے مزید کرم یہ بھی فرما دیا کہ اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا تو جس کو پڑھنے آتا ہے اس کے بازو میں بیٹھ کر غور سے سنو، تم کو بھی، یعنی سننے والے کو بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایسی کتاب بنایا اللہ نے اس۔ اور اگر آگے بڑھ کر تم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ ایمان والوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اس سے ان کے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید۔ اس قرآن کا علم دینے کے لیے نبی دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ ہمارے ذہنوں سے یہ بات گم ہو چکی ہے کہ نبی دنیا میں کیوں آئے تھے، مقصد کیا تھا آنے کا، اور نبی سے ہمارا والہانہ تعلق کی بنیاد کیا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں سے ختم ہو چکی۔ کبھی بیٹھ کے سوچنا نا تنہائیوں میں کہ نبی سے ہمارا تعلق کیا ہے اور کس بنیاد پر ہمارا نبی سے تعلق ہے۔ کیا نبی کا ہمارا تعلق رسمی ہے، یا پھر اس تعلق کے پیچھے کوئی راز بھی چھپا ہوا ہے؟ یہ بہت بڑا راز ہے نبی سے ہمارے تعلق کے پیچھے۔ جو چیز نبی دینے کے لیے آئے تھے اس کو لے لینا، اور جس چیز سے نبی بچانے آئے تھے اس سے بچ جانا، یہ ہے ہمارے اور نبی کے تعلق کی بنیاد۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی تمہیں جو باتیں دے دے اس کو لے لو، یعنی نبی کے طریقوں کو لے لو، نبی کی تعلیم کو لے لو، نبی نے جو آداب سکھائے اس کو لے لو، زندگی میں اس کو اپناؤ، لے کے بازو میں رکھنا نہیں ہے لینے کا مطلب،
نبی نے اتنا بڑا قرآن دیا لے کے ہم نے بازو میں ڈال دیا، اس کو جزدان کے حوالے کر دیا۔ مسجد میں دیکھو طاقوں کے اندر قرآن رکھی ہوئی ہے، سال ہا سال گزر رہے ہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں مل رہا ان کو۔ تو نبی کی چیزیں لے کر بازو میں رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نبی کے جو پاکیزہ طریقے ہیں آج وہ کتابوں میں ہے، زندگیوں میں کتنوں کے ہیں۔ تو نبی کے جو پاکیزہ طریقے ہیں وہ اپنانے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ وہ نبی نے کامیاب زندگی گزارنے کے جو راز بتائے ہیں وہ برتنے کے لیے ہے۔ وہ تو اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی تمہیں جو دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی جن باتوں سے نبی نے تمہیں روکا ہے اس سے بچ جاؤ۔ نبی نے گناہوں سے ہمیں روکا، نبی نے برائیوں سے ہمیں روکا، نبی نے بد اخلاقی سے ہمیں روکا، نبی نے بدعمالی سے ہمیں روکا، نبی نے حرام کھانے سے ہمیں روکا، نبی نے جھوٹ سے ہمیں روکا، نبی نے دھوکے سے ہمیں روکا۔ وہ ساری چیزوں سے بچ جانا ہے۔ پھر آگے اللہ نے وہی بات بتائی، ابھی جو میں نے بتایا تھا نا کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے متقی بننا ضروری ہے، تقوی والا بننا ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو، تقوی والے بنو۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں سینکڑوں جگہ ارشاد فرمائی، قرآن میں سینکڑوں جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ تقوی والے بنو، پرہیزگار بنو۔ اب انسان پرہیزگار بننے کے لیے 2-3 کام کرنا ہے خالی آدمی کو، زیادہ کچھ نہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی 3 نعمتوں کا صحیح استعمال کر لے تو 80% پرہیزگار بن جاتا ہے آدمی۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے، اس کا صحیح استعمال کر لے، آنکھوں سے غلط نہ دیکھے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے اس کو دیکھیں آنکھوں سے۔ اللہ نے آپ کی شادی کروا دی، گھر میں بیوی ہے، بیوی کو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ وہ رشتہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اللہ نے آپ کو ماں دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ، جو بندہ اپنی ماں پر محبت کی نظر ڈالتا ہے، والدین پر، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں اسے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اپنے کام میں ہیں، آپ کے ماں باپ اپنے کام میں ہیں، تھوڑا سا اپنی نظر کو اٹھا کر ماں باپ پر ڈال کر دل ہی دل میں اپنے آپ سے گفتگو کرو نا کہ اللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے ماں باپ کو تندرست رکھا، صحت مند رکھا، زندگی دی انہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی ماں نہیں ہے، جن کے باپ نہیں ہے، جن کے دونوں بھی نہیں ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے۔ جانے کے بعد، کھونے کے بعد کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے ماں باپ کے اوپر نظر ڈالو، ہمیشہ اسکرین پر ہی نظر رہے گی کیا؟ ہمیشہ واٹس ایپ کے میسجوں پر جستجو، فیس بک پر آنے والی پوسٹوں کے اوپر جستجو، انسٹاگرام ہمیشہ دماغ میں چل رہا ہے۔ بھئی اللہ نے کبھی موقع دیا تو ماں باپ کو دیکھ کر سوچو، اے اللہ تیرے نبی نے بتایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ پر محبت کی نظر ڈالتا ہے، محبت کی نظر ڈالنا ہے، دانتا نہیں پیسنا ہے ماں باپ کو دیکھ کر کہ آئی فون 16 کے لیے پیسے نہیں دیے، دانتا پیس رہا بچہ باوا جان کے اوپر، باوا جان ان کے من پسند گاڑی نہیں دلائے، اب بچہ باپ کو دیکھ کر دانتوں کو پیس رہا۔ اگر اس کا بس چلے تو باوا جان کو چیر کے کھا جائیے، ایسا نہیں، محبت کی نظر ڈالو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دل ہی دل میں کہ اللہ جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، آپ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی نرمی کا برتاؤ فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن میں اللہ نے دعا کا ڈھنگ بھی سکھایا ہمیں کہ ماں باپ کے لیے ہمیں کیسی دعا کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک بڑوں نے فرمایا ہے کہ انسان دنیا میں اس وقت تک اچھائی انسان کا پیچھا کرتی ہے جب تک انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا بند کر دیتا ہے تو اچھائیاں بھی اس کے پیچھے چلنا بند کر دیتی۔ اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھائیاں ہمارے ساتھ ساتھ چلے تو ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہو یا دنیا سے چلے جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھو، اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دے دیں گے۔
کتنا مشکل کام ہے حج کے لیے جانا، وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے سرمایے کی اور کتنے قربانیوں کی ضرورت پڑتی، لیکن یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے انسان کو حج کا ثواب دے رہے ہیں ماں کو دیکھنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، تو ماں باپ کو دیکھو، نیکی پاؤ، قرآن کو دیکھو۔ لیکن اگر انہی آنکھوں سے آپ غیروں کو دیکھو گے جن کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا، بد نگاہی کرو گے، کسی کی بچیوں کو دیکھو گے، کسی کی عورتوں کو دیکھو گے، تو پھر یہ گناہ ہو گیا۔ یہ تقویٰ نہیں ملے گا آدمی کو آنکھوں کے گناہوں سے بچے بغیر۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں، تو کانوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ کانوں سے قرآن کو سنیں آپ۔ اگر آپ کانوں سے میوزک کو سنو گے، دوسروں کی غیبتوں کو سنو گے، آپ آج کل ایسا ہی ہو رہا، 2-4 لوگ جمع ہو گئے، غیبتوں کا چبوترا شروع ہوا سے، غیبتوں کا بازار گرم، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، کیا ملنے والا ہے اس سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے پر بھی اتنا ہی وبال ہے، سننے والے پر بھی اتنا ہی وبال ہے۔ آپ خالی وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو بھی آپ کو اتنا ہی گناہ مل رہا، فوری اٹھ کے نکل جانا چاہیے وہاں سے۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، یہ زبان کا یہ جو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹ نہیں بولنا، غلط باتیں نہیں بولنا، گالی گلوج نہیں کرنا۔ اگر انسان ان 3 اعضاء کا صحیح استعمال کر لے، آنکھوں کا صحیح استعمال کر لے، کانوں کا صحیح استعمال کر لے، اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کر لے، تو پھر آدمی 80% تقوی والا بن جائے گا۔ اس کے بعد بھی اور 20% ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ 80% آدمی کے اندر تقوی آ جائے گا ان 3 اعضاء کے صحیح استعمال کرنے سے۔ پھر اس کے بعد قرآن اس آدمی کے اوپر اپنا اثر دکھانا شروع کرے گا۔ وہ قرآن جس کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا ایک بنیادی مقصد، کئی ایک مقاصد میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے بندوں کو قرآن کا علم سکھانا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں تمہارا استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے، پوری انسانیت کے استاذ بن کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے، اس کو سیکھا جائے، تو دنیا میں آج دنیا سب سے زیادہ جس چیز کی پیاسی ہے، چین و سکون، وہ ملے گا۔ بقیہ چین و سکون 1000 قانون بنا لو، کہیں ملنے والے نہیں ہیں آپ کو۔ اگر چین و سکون پانا ہے تو نبی کی تعلیمات میں ملے گا، نبی کے لائے ہوئے دین میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بنیادی مقاصد میں جو جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔